السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہے زنا ایک عظیم گناہ۔ زنا ایک ایسا قبیح جرم ہے جو ہر مذہب و ملت میں ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع و سر چشمہ ہے۔ اس مذہب کے اندر تمام محرمات کو مفصل بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ برے اعمال سے دور رہیں اور مخالفت پر اس کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے، اور زنا کے مرتکبین پر حدود کے نفاذ کا سخت حکم دیا گیا ہے، جس کی نظیر کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو اسے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے یہاں تک کہ زانی کی موت ہو جائے۔ یعنی اسلام ایسے مجرمین کو، ایسے گنہگار کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیتا ہے، اور اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو اس پر 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں زنا کی اتنی زبردست سزا سنائی گئی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اسی زنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ زنا بہت برا عمل ہے اور نہایت قبیح راستہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حرمت کو بیان کیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ زنا شرک و کفر کے بعد بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ایھا الذنب عند اللہ اکبر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلق، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جب اسی رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر نبی سے پوچھا جاتا ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے اس کے بعد کون سا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا جرم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولد خشیتک ان نطعم معک، کہ تم اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر نبی سے پوچھا جاتا ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے اس کے بعد کون سا جرم ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر بڑے گناہوں میں سے زنا کو بیان کیا گیا ہے۔ زنا ایمان کو مجروح کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کا فرمان ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں زنا جیسے قبیح عمل کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، زنا کرنا نیکوں و شرفا کا کام نہیں ہے، یہ فاسقوں، فاجروں، ظالموں اور کافروں کا عمل ہے۔ اللہ کے نیک و صالح بندے وہ ہیں جو حرام اور بدکاری سے دور بھاگتے ہیں۔ مومن بندوں کی یہی صفت ہوتی ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر مومن کے چند اوصاف کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم صفت یہ بھی ہے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ لوگ
جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، یعنی اس کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القیامت الشیخ الزانی، کل روز قیامت کے دن تین شخص سے اللہ تبارک و تعالی کلام ان سے نہیں کرے گا، ان میں سے پہلے نمبر پر ہوگا بوڑھا زناکار۔ یہ حدیث زنا کی قباحت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زانی بوڑھے سے کلام نہیں کرے گا، یہ بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ ایسے زناکار کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا، جیسا کہ حدیث خواب کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے، میں نے جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے، میں نے مختلف رحمتوں کے مناظر کے دیکھا اور مختلف عذابوں کے مناظر کو بھی دیکھا، جس میں سے ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ ایک تنور ہے جس کا نچلا حصہ خوب کشادہ ہے اور بالائی حصہ کافی تنگ ہے، یعنی نچلا حصہ خوب پھیلایا ہوا ہے اور بالائی حصہ تنگ ہے، اس تنور سے خوب چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے اندر ننگے مرد اور عورت جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں، جب آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے وہ ننگے مرد نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ روک جا کر باہر گریں گے، لیکن اسی کے اندر گر جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ آج کس مصیبت میں مبتلا ہیں، آج کس پریشان میں مبتلا ہیں؟ کہ جبرائیل کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر زنا میں مشغول رہا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں آج سے قیامت تک اسی طرح سزا ملتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر زانیہ کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن بندوں سے جب اس طرح کا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بے چین رہتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ رب کا فرمان ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی فحش و غلط کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرے اور پھر اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب زنا کیا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے۔ اسی طرح قبیلہ غامدیہ کی خاتون سے زنا کا جرم ثابت ہوتا ہے، وہ زنا کر لیتی ہے، وہ بھی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں بے حیائی و بدکاری انتہا درجہ پر ہے۔ ہمارے نوجوان کثیر تعداد میں اس مرض پر شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نبی کا فرمان ہے، فالعینان زناہم النظر والاذنان زناہم الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دونوں آنکھ کا زنا غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے، دونوں کان کا زنا فحش باتوں گانوں کا سننا ہے،
زبان کا زنا بری اور فحش بات بولنا ہے، ہاتھ کا زنا کسی اجنبیہ کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا گناہ کے راستوں پر چل کر جانا ہے۔ اسی لیے اسلام نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے تاکہ انسان زنا سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیارے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے، جیسا کہ نبی کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کا فرمان ہے جو مجھے دو چمڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے اس حدیث کے اندر نوجوانوں کو خوشخبری دی گئی ہے جن کی جوانی بے داغ ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایسے ہی صالح و پاک باز نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کا فرمان ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کو کسی حسین و جمیل والی خاتون نے، کسی خوبصورت خاتون نے دعوت زنا دی، زنا کی دعوت دی، اس آدمی نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کی روز قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زنا جیسے گناہ سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچا اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔